السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ پیارے دوستو، دور قدیم میں صنعتی معیشت ایک ریاست یا سلطنت کی طرز پر کام کرتی تھی۔ اسے ایک مضبوط مرکزی نظام کے ذریعے صرف چند ہاتھ ہی چلاتے تھے، اور یہ معاشی نظام جتنا مرضی پھیلتا جاتا، فائدہ صرف انہی چند ہاتھوں تک محدود رہتا۔ 1950 کی دہائی میں ایک نیا کاروباری طریقہ متعارف کروایا گیا، جس میں سارے کاروبار کو صرف ایک مرکزی دفتر یا ہیڈ آفس سے نہیں چلایا جاتا تھا، بلکہ کئی شاخوں میں منقسم کر کے ایک طرح کا نیٹ ورک بنایا جانے لگا۔ یہ خیال یا طریقہ اتنا انقلابی تھا کہ شروع میں اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ امریکی کانگریس نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا، لیکن یہ طریقہ باقی رہا اور آج پوری دنیا میں چھا چکا ہے۔ اس نظام کی جدید شکل فرنچائز کا نظام ہے۔ فرنچائز ایک ایسا کاروباری نیٹ ورک ہے جس میں بہت سے لوگ مل کر ایک ہی نام اور نظام کے تحت اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، اور اس کی مقبول عام مثال میک ڈونلڈ اور KFC ہے۔ لیکن فرنچائزنگ کا نظام اس طریقہ کار کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد یہ نظام مسلسل ارتقا پاتا رہا اور مزید کئی شکلیں اختیار کر گیا۔ پیارے دوستو، شروع میں فرنچائز بھی ایک مرکز یا شاخ کی طرح تھی جو کسی ایک مقام تک محدود ہوتی۔ پھر انفرادی فرنچائز کی شکل سامنے آئی، یعنی ہر شخص جو کسی کمپنی کی مصنوعات کا صارف ہے، اس چیز کا فروخت کنندہ بھی ہوتا جس کا اسے بھی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کسی فرنچائز میں جو فرنچائز کا مالک ہوتا ہے وہ صرف اپنی فرنچائز سے ہی فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ذاتی فرنچائز یا نیٹ ورک میں موجودہ ہر شخص خود کے علاوہ دوسروں کی فروخت سے بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی مطلب صرف نیٹ ورکنگ کمپنی سے جڑ جانا ہی نہیں ہے۔ آپ خود دوسروں تک وہ چیز پہنچاتے ہیں، پھر دوسرے وہ چیز مزید آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں ہر شخص مالک اور پارٹنر ہوتا ہے۔ جب آپ 1 سے 2 ہو جاتے ہیں تو اس نیٹ ورک کی معاشی قدر 2 گنا ہو جاتی ہے، پھر 2 سے 4، 3 سے 9 اور اس طرح میٹ کاف کے قانون کے مطابق اس کی معاشی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے۔